बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। क्या आटा मज़ीद महंगा होने जा रहा है? नाज़रीन, आज आपको कुछ हक़ाइक़ बताते हैं। हुकूमत ने फ़ैसला किया है, काबीना में आज फ़ैसला हुआ है कि 10 मिलियन टन जो है वो आटा दरामद किया जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मिनिस्ट्री ऑफ फूड के मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट 25.6 मिलियन टन है, जो कि हमें साल के अंदर चाहिए होती है। और हुकूमत का ये दावा है कि हमने इस साल बम्पर क्रॉप हुई है तो हमने प्रोक्योर कर लिया, हमारे पास तकरीबन आई 27 मिलियन टन, यानी हम जो है 25 से 27 पे आए और हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन टन इजाफी है। तो ये 10 मिलियन टन की हमें क्यों दरामद की ज़रूरत पड़ी है, आज ये प्रोग्राम में जानेंगे। इसके साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से एक दावा सामने आया और उन्होंने कहा कि हम आटे की कीमत को बढ़ा देंगे, और ये आटे की कीमत 90 रुपए बढ़ाने तक का कहा जा रहा है। उनका कहना यह है कि जो टर्नओवर टैक्स है उसको 0.25 से लेकर 1.25 तक बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई से ये टैक्स लग जाएगा और इसके साथ साथ चोकर पे जो है वो जीएसटी वो 17% कर दिया गया है। पूरी दुनिया में नाजरीन कहीं पे भी खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी इस हद तक नहीं बढ़ाया जाता। तो उनका कहना है कि ये या तो आप टैक्स वापस लें, या अगर आप टैक्स वापस नहीं ले रहे हम हड़ताल करेंगे, इस कीमत पे हम आटा नहीं बेचेंगे, हमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और वो 90 रुपए बताया जा रहा है, लगभग 90 रुपए बढ़ेगी। जब 90 रुपए आटे की कीमत में इजाफा होगा तो ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस बात है कि हमें रोटी महंगी मिलेगी। हुकूमत के दावे थे इस बजट में हमने आवाम को रिलीफ फराम की है और बम्पर क्रॉप हुई है और हमारी प्रोडक्शन मिसाली है और इस वजह से जो है महंगाई में कमी आएगी। वज़ीर आज़म इसे खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत के दावे कहाँ गए, आज इस पर डिस्कस करेंगे। ये जो वीट का मामला है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि 10 लाख मेट्रिक टन जो है वो दरामद करे। साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान से एक इम्पॉर्टेंट बिल पास हुआ है, वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से है। अगर किसी कमज़ोर शख्स पर आप तशद्दुद करें, माँ बहन भाई बेटा, ख़ुसूसन ख़वातीन और कमज़ोर अफराद और बच्चों, तो उस हवाले से सेनेट ने यह कहा है कि जो भी शख्स तशद्दुद करेगा इस बिल में है उसको 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में उसकी सज़ा मज़ीद 3 साल बढ़ जाएगी। 7 दिन के अंदर ये मामला जो है इसकी अपील कोर्ट में लग सकती है और 9 दिन के अंदर कोर्ट बाउंड होंगे कि इस पर फैसला करें। लिहाजा तशद्दुद के हवाले से घरेलू जो मुलाजमीन पर भी तशद्दुद होता है या घरेलू फैमिली के अंदर जो तशद्दुद होते हैं, एक सख्त बिल पास हुआ है, उस बिल से बेहतरी आएगी। क्योंकि यहाँ पे सेनेटर मुश्ताक गनी साहब जो हैं जमात इस्लामी के, वो कह रहे हैं इससे हमारा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। और हमारा फैमिली सिस्टम इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, क्या बहन या भाई या शौहर उठ के अपनी बेगम के खिलाफ या बेगम उठ के अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी तो फैमिली बिखरेगी। तो इस पर भी बात करेंगे। क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? यानी तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से है। आज फवाद चौधरी ने बाकायदा कह दिया कि ओपोजिशन को साथ मिलकर बैठना चाहिए और इस पर कंसेंसस करना चाहिए। लेकिन हमें पीटीआई की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपस में आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपने जो बिल पास किया कौमी असम्बली से, इसमें आपने आईनी रिकमेंडेशंस नहीं ली, इसमें आईनी फ्लॉज हैं जिसके तहत हम ये बिल पर अमल दरामद नहीं करेंगे। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की राय मुकद्दम होगी? इस पर भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे यावर बुखारी साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, हमें ज्वाइन करेंगे आज बहरामन तंगी साहब, और हमारे साथ नियाजी साहब मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गंदम के हवाले से मैंने आपको बताए हकाइक और उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस नियाजी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई से यावर बुखारी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगे सेनेटर बहरामन तंगी साहब। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू बुखारी साहब, हुकूमत ने दावा किया इस साल बम्पर क्रॉप हुई है वीट की
اور بمپر کراپ کے بعد اگر ہم دیکھیں منسٹری آف فوڈ ہمیں بتاتی ہے کہ 25.6 ملین ٹن ہم کنزیوم کرتے ہیں جو کہ ہماری ایئرلی ریکوائرمنٹ ہے. حکومت کو کیوں پیش آئی ضرورت کہ ہم 10 لاکھ ٹن جو ہے گندم درآمد کریں؟ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے یہ حکمت عملی کیوں تیار کی؟ آپ کے دماغ میں کیا سوال آتا ہوگا؟ جواب کیا ہوتا ہوگا؟ یہ تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیونکہ یہ میرے دماغ میں تو یہ آ رہا ہے جب ہمارے پاس 27 ابھی میں 27 اگر ہمارے پاس 27 میٹرک ملین ٹن ہماری بمپر کراپ ہو رہی ہے اور 25.6 ملین ٹن جو ہے ہماری کنزمپشن ہے, 10 لاکھ ٹن کیوں منگائی گئی؟ اس کا جواب میں تو آپ سے چاہ رہا ہوں, میرے دماغ میں نہیں آ رہا سمجھ کے کیوں نہیں ایسا ہوا. چلیں نہیں آ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس لیے پوچھا تھا کہ شاید آپ تھوڑا سا دماغ کو زور لگائیں گے, سمجھ آئے ہم کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم لوگوں نے کرپشن کے خلاف تو ہم نے جنگ کا کھلے عام اعلان کیا. ہمیں ہر کسی نے کہا کہ نون کے خلاف ایک طرف جاؤ, پھر پیپلز پارٹی, ہم نے دونوں محاذ کھول دیے. ہم نے مافیاز کے خلاف ہم نے جنگ شروع کی. اس کے اندر اوبویسلی ہمیں سیٹ بیکس آ رہے ہیں. وہ کیا ہیں کہ مافیا اتنا ویل آرگنائزڈ ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل پیٹرنیج اتنی زیادہ ہے, اس کے اوپر سیاسی جو لوگوں نے ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کو توڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو اس کا دوسرا حل ہے, اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس پیسہ ہے تو ان کا توڑ یہ ہے کہ آپ باہر سے اتنی وافر مقدار میں منگوا لیں کہ ان کو وہ قیمت ملے ہی نہ, جو منافع ملے ہی نہ, تاکہ پھر ان کو آئندہ اس طرف جانے کا سوچے بھی نہیں. ہمارے پاس اس دفعہ بمپر کراپ ہوا ہے ویٹ کا, اور یہ ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے. ویٹ کا ہم نے سپورٹ پرائس انکریز کیا ہے, یہ ہر کسی کے سامنے ہے. ہم لوگوں نے پنجاب میں 2 لاکھ ٹن گندم اپنے ہدف سے زیادہ خریدی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک سٹاک بھی رہے. ہم لوگ جو یہ گندم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی وقت مافیا کسی وقت بھی اپنی گٹھ جوڑ کے ساتھ, اپنی سیاسی گاڈ فادر کے ساتھ مل کے اگر اس کی قیمت کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں, ہمارے پاس ایک اتنا وافر ذخیرہ ہو کہ ہم وہاں پہ فلڈ کر کے ان کی یہ جس کو کہتے ہیں نا نجس عزائم کو ہم زیرو کر دیں. اور اس کے اندر فائنانس منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جہاں پہ قیمتیں اوپر نیچے ہوں, نیچے قبول ہیں, اوپر ہونے کی طرف جانے کی کوشش کریں, اس ایریے کو ہم فلڈ کریں گے. ان سیاسی مافیاز کا جو زندگی ہے وہ ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں تھرو میسو فلڈنگ آف سچ آئٹمس. اس علاقے میں یہ اتنی وافر مقدار میں ہم پھینکیں گے کہ ان کو منافع نہ ملے. ہم ایک سال یہ کریں گے, ہم اگلے سال بھی یہ کریں گے خدا کے فضل و کرم سے کہ مہنگائی کا جو جن ہے ہم اس کو بوتل میں ڈالیں. ایک جو بڑی خوبصورت بات مفتاح اسماعیل نے کی تھی جو نون کے فائنانس منسٹر تھے کہ یہ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے, یہ لوگ آپ لوگوں نے کبھی اس کا ذکر اس طریقے سے نہیں کیا کہ جو آپ کا روپی سستا ہوا اور ڈالر مہنگا ہو گیا اس سے بھی انفلیشن بڑھتی ہے. اور کووڈ کے بعد دنیا میں جب چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کھانے پینے کی, اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. پاکستان کی آپ بات سارے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو روپیہ 160 روپے پہ گیا, یہ اگر ہم بھی حکومت میں ہوتے ہم یہی کرتے, کیونکہ یہی طریقہ کار ہے معیشت کو صحیح سمت میں استوار کرنے کا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی صحیح کی ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے ڈالرز بیچ کے اپنے پاس پیسہ رکھا کوئی نہیں, اور پھر جب ڈالرز پاس نہیں تھے یہ لوگ کچھ امپورٹ نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈالر روپی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا مارکیٹ میں. ابھی پیسہ ہمارے پاس ہے, ہم ملین ٹن منگائیں گے. ابھی جو کر رہی کیبنٹ نے اپروول دی ہے, ویری گڈ. اگر ہمیں ضرورت پڑی ہم 2 ملین ٹن اور منگائیں گے, اس لیے کہ اس غریب کے لیے اس جو خزانے کا پیسہ ہے وہ غریب کے لیے ہم استعمال کریں گے, اس کو غریبوں کے لیے, تاکہ گندم کی قیمت کنٹرول میں رہے. وہ کنٹرول میں رہے گی, آٹے کی قیمت کنٹرول میں رہے گی. اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے اور اس اسٹریٹجی سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ بولے, کیونکہ وہ پھر غریب کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. غریب کا نام جھوٹ میں استعمال نہ کریں, پھر بتائیں کہ ان کے پاس اس کا حل بتا دیں. اگر یہ بولیں کہ مافیا کو کنٹرول کرو, مافیاز آپ کے پاس سامنے ہیں کون کون ہے, بڑے لوگ ہیں اس کے اندر, بڑے گروپ سے. بخاری صاحب میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو مافیاز ہیں ان کو آپ ایکسپوز کریں, ان کا نام لے کے ایکسپوز کریں, ان کی پارٹی بتائیں, سیاسی سرپرستی کس کی حاصل ہے, کون سا مافیا حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے, اور کیا حکومت ان مافیاز سے بلیک میل ہو رہی ہے, یعنی یہ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیں. دیکھیں, ہم لوگ جس طریقے سے ان کو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا,
وہ اس اسٹریٹجی کو ایک سائڈ پہ رکھے کیونکہ ان کو ہمیشہ کے لیے بریک کرنا ہے. نام لینے سے الف کا نام لیں گے بے کل اٹھ جائے گا, بے کو پکڑیں گے کل پے اٹھ جائے گا, کیونکہ اس کے اندر منافع بہت ہے. ایک چینی کی قیمت تھوڑی سی اوپر جاتی ہے, آپ ملوں کو دیکھیں کس طریقے سے ان لوگوں نے کیا. میں ابھی ایک پروگرام میں بتا گیا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت تھی, چیف منسٹر تھے, ان نے 2 ملین ٹن شوگر ایکسپورٹ کروائی, ٹھیک ہے, ان نے بولا وافر ہے. پھر ان نے کرشنگ سیزن کو ڈیلے کروایا کیونکہ ان کی شوگر ملے تھی, اس پورے مافیا گروپ کی شوگر ملے تھی. ان نے کرشنگ سیزن کو لیٹ کروایا. شکر گنج واحد مل تھی کہ جس سے کرشنگ شروع کی کرنے کی کوشش کی, ان کو پہلے دھمکیاں دی گئیں اور پھر ان کا کوئی ایک بوائلر میں پائپ لیک ہوا اور اس کی سٹیم ایک ورکر کو لگی, وہ جلا, اس کو وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کے خلاف ایف آئی آریں کٹوانی شروع کی. اس چکر میں نہیں کہ وہ بندہ جلا کیوں, اس چکر میں کہ وہ کرشنگ جلدی کیوں کر رہا ہے اور ہمارا منافع جو ان کو آخر میں 140 روپے ملا وہ نہیں ہوگا. یہ بےایمان لوگوں کا توڑ یہی ہے کہ وافر مقدار میں آپ کے پاس جب سپلائی ہوگی اس کی ڈیمانڈ جو فضول کی ایک دم بڑھ جاتی ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گی. سپلائی اتنی دو کہ ڈیمانڈ اچانک لوگوں کی لائنیں نہ بن جائے, لوگ گھبرا نہ جائیں کہ شاید گندم کل ہمیں نہیں ملے گی, لیکن آٹا نہیں ملے گا. یہ امپورٹ کریں گے یہ بھی حکومتی خزانے سے پیسہ جائے گا, لوگوں کی جیب سے پیسہ جائے گا جس سے آپ کے پاس آئے گا. کہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش. دیکھیں یہ حکومت کا خزانہ کس کا ہے, حکومت کا خزانہ کس کا ہے, یہ عوام کا ہے, یہ میرے یا کسی اور کے باپ کا نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے. عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہونے دیں, یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کے اندر اب جب آپ کا گندم وافر ہوگی, لوگ روٹی کھاتے ہی کھاتے ہیں, چاہے پیاز کے ساتھ کھائیں چاہے وہ قورمے کے ساتھ کھائیں, روٹی کھاتے ہیں, روٹی کی ضرورت ہے. آپ نے یہ اسٹریٹجی کی کہ آپ مزید گندم امپورٹ کر کے اور جو ہے اس کی قیمت کو ڈاؤن لانے کی ضرورت پڑی بالکل کریں گے, اس لیے کہ اس مافیا کو ہم نے سر نہیں اٹھانے دینا. ایسوسیشن والے اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ٹرن اوور جو ہے اس کا 0.25 سے لے کر 1.25 کر دیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک طرف آپ گندم کی قیمت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف فلور مل والے احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ ٹیکس 1 جولائی سے اس کا بڑھ رہا ہے, اس میں چوکر کا 17% جی ایس ٹی لگا دیا آپ نے, اس سے آٹے کی قیمت 90 روپے ہو جائے گی. اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ اچھا, میں اس کا جواب میں اتنا ہی دوں گا. فلاور ملز والوں سے پتہ کریں, آٹے کی ملوں والوں سے, کہ وہ چوکر کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے بولیں اس سے فرق کیا پڑے گا, یہ فرق پہلے پتہ کریں. یہ نہیں کہ ریٹ وہ ٹیکس بڑھا دیے. یہ باتیں جو ہوتی ہے نا, وہ جیسے شوگر مل والے کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ اتنا ہے, وہ اس کے اندر وہ ایتھنول کی اور وہ جو گنے کی وہ جو کرشنگ کے بعد جو گنا استعمال ہوتا ہے بجلی بنانے میں, وہ کہتے ہیں وہ الگ پروجیکٹ ہے, وہ الگ پروجیکٹ ہے. اور بھائی کیوں الگ پروجیکٹ ہے؟ وہ گنا جو گیا ہے جس سے رس نکال کے آپ شوگر کرتے ہیں, وہی گنا آپ استعمال کرتے ہیں باقی چیزوں کے لیے, اسی کے اندر سے آپ ایتھنول نکالتے ہیں. اگر ان کی قیمت صحیح طرح لگائی جائے, یہ قیمت بہت نیچے ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ یہ لوگ فراڈ کر کے باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ابھی ہم اس مافیا کا جب مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے. جب تک فلاور ملز والوں کی بات ہے, ان کو بولیں پہلے اپنا جو ان نے سوال کیا ہے اس کا ہمیں پورا بریک ڈاؤن کر کے جواب دیں, کیونکہ اس کا علم مجھے بھی نہیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, یہ ان کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا, ان کا رونا دھونا کیا ہے. ہم لوگوں نے اس دفعہ گندم کی سپورٹ پرائس 1200 سے 1800 پہ کی ہے. اس سے آٹا مہنگا ہوگا کہ سستا ہوگا؟ کامن سینس کیا کہتا ہے؟ مہنگا ہی ہوگا, درست ہے نا. ہم پنجاب کے اندر پچھلے سال ہم نے 85 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے, اس سال بھی ہم اس سبسڈی کو مینٹین کر رہے ہیں, اور ہمارا 10 کلو کے تھیلے کی قیمت جو ہوگی انشاءاللہ تعالی غریبوں کی پہنچ کے اندر ہوگی. اور ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے آج بیٹھ کے کیبنٹ میں بھی پنجاب میں, ہم لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں, ہم لوگ بالکل فوکسڈ سبسڈی دیں گے. ہمارے پاس پورا ایک ڈیٹا آ رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے کون ہے, اور جو غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے ہم ان کے گھروں تک فوکل یہ ڈیلیوریز کریں گے, تاکہ غریب کو اپنے گھر سے شہر تک نہ آنا پڑے سستا آٹا لینے کے لیے, سستی چینی لینے کے لیے, سستی دالیں لینے کے لیے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مرغی نہ بھی کھائیں فرق نہیں پڑتا ہے, ہم پیاز کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آٹا نہیں ہوگا, گندم نہیں ہوگی, ہم کیسے کھائیں گے؟ اگر ہلکی سی بھی شارٹیج کہیں آئی نا. خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا ڈیری پروڈکٹس اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس بجٹ میں اس پر ٹیکس نہیں لگانے جا رہے ہم, اور یہ بہت بات کلیئر تھی. اسی وجہ سے
فلاور ایسوسیشن والے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک طرف تو دعویٰ کیا تھا کہ اس بجٹ میں ٹیکس نہیں لگانے جا رہے, آپ نے جی ایس ٹی بھی لگا دیا, ٹرن اوور ٹیکس میں بھی 0.25 سے لے کے 1.25 اضافہ کر دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے؟ اس کی جو پرائس ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 90 روپے انکریز کرنا پڑے گا پرائس کو ہمیں آٹے کی. کس کے اوپر؟ تھیلے کے اوپر؟ 20 کلو کے تھیلے کے اوپر. 10 کلو کے تھیلے پہ یا 20 کلو کے تھیلے پہ؟ 20 کلو کے تھیلے پہ. سر یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, لیٹس ورک دس آؤٹ. مجھے اس کے بارے میں حتمی جواب آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا, میں نے اس کی ورکنگ نہیں کی ہوئی ہے. ورکنگ کی ہوتی تو کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ کا ٹاپک اگر یہ ہے تو میں نے ورکنگ کی ہوئی ہوتی, میں آپ کے ساتھ پھر وہ جواب دیتا کہ جو حقائق ہے. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ورکنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرا نقصان ہو گیا, میں نے آپ کو ایک چیز سپلائی کی, میں کہتا ہوں جی اس میں میرا نقصان ہے. نقصان کس چیز میں ہے بھائی؟ تیری قیمت خرید میں نقصان ہے کہ تیرے منافع میں کمی آ گئی ہے؟ یہ چیزوں کا فرق آپ ضرور سمجھا کریں کہ یہ ہر کوئی اپنی سائیڈ آف دا سٹوری دیتا ہے. حکومت کی سائیڈ آف دا سٹوری بھی دیکھیں, آپ ان غرباء کی بھی سائیڈ آف دا سٹوری دیکھیں. ہم لوگ جو اتنا پیسہ سر میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, اور ویری ایکوریٹ, یو آر ویری ایکوریٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کے منافع میں کمی ہوئی ہے یا پھر آپ کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اینڈ ریزلٹ کی طرف اینڈ ریزلٹ کی طرف جائیں تو الٹیمیٹلی لوگوں کو بوجھ برداشت کرنے پڑے گا. دیٹس وائی آئی ایم آرگیونگ آن دس ٹاپک. سر ہم بوجھ لوگوں پہ نہیں پڑنے دے رہے ہیں. سر میں آپ کو بالکل وتھ کلیئرٹی بتا رہا ہوں کہ ہم اس سال بھی پنجاب میں سبسڈی کم از کم جتنی پچھلی دفعہ دی تھی 85 ارب روپے کی سبسڈی تھی پچھلی دفعہ. ہم لوگ اس کو اور فوکس کر رہے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ اس دفعہ پنجاب کا 125 ارب روپے کا سرپلس ہے. ہم وہ کام غریبوں کے لیے کریں گے کہ جہاں پہ غریبوں کو نظر آئے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں تنخواہیں مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں 10% بڑھی ہیں, وہ سب کی تنخواہیں 10% بڑھی ہیں, لیکن 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کے لوگوں کی 35% تنخواہیں بڑھی ہیں. 25% الگ بڑھی ہے ٹھیک, اور پھر 10% اس بجٹ میں ہم لوگوں نے بڑھائی ہے. 35% کا ایفیکٹ آیا ہے, 35% کا, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. جی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اسی ویٹ پرائسز کے اوپر میں بات کروں گا غوث نیازی صاحب سے بھی اور بہرامنتنگی صاحب سے بھی. حکومت کی جانب سے اس کا ورژن جاننا ضروری تھا. اس پر اپوزیشن کیا ورژن رکھتی ہے؟ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے لیکن اس کے بعد بات ضرور کریں گے اس ٹاپک پہ. آپ کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کیوں گندم درآمد کرنے جا رہی ہے, اور اس پر سینیٹر غوث نیازی سے بات کریں گے کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں. یاور بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے کہ گندم کی مقدار کو وافر کر دیا جائے تاکہ مافیا اس پر نہ تولے, مافیا جو ہے لوگوں کا حق نہ مارے. سینیٹر غوث نیازی صاحب آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ سے گلا ہے کہ میری باری جو ہے روز 40-42 منٹ کے بعد آئی ہے. سر میں آپ کو ریزن اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم چاہ رہے تھے حکومت کا موقف پہلے لے لیں, اور حکومت کا موقف پوری طرح سے 3-4 سوال تھے, اور وہ بخاری صاحب سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہی گو میں کلیئر ہو جائیں تاکہ آپ بیٹر پوزیشن میں ہوں اس کو جواب دینے کی. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے ایک لحاظ سے, ہاں جی تنگی صاحب شکریہ آپ کا. دیکھو جی, بات یہ ہے کہ اپنی وہ نالائکی خود تسلیم کر رہے کہ ہم نے مافیا کے ڈر سے 10 لاکھ جو ٹن ہے میٹرک ٹن یا 10 ملین ٹن جو ہے گندم برآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اپنی نالائکی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے مافیا کے ڈر سے, بھائی 400 سال کی حکومت کو ہونے جا رہا ہے, 4تھے سال میں انٹر ہو رہے ہیں اور ابھی تک مافیا پہ قابو نہیں پا سکے. تو یہ آپ کی نالائکی ہے, پور گورننس ہے, اور یہ سارے کرپٹ ہیں. اب دیکھ رہے ہیں جتنی گندم درآمد کرا رہے ہیں, ابھی تو یہ جون چل رہا ہے, اپریل میں مطلب اپریل مئی میں اس کی فصل آتی ہے گندم کی, اور ابھی سے یہ گھبرا گئے ہیں کہ شارٹیج ہوگی, اور شارٹیج ہو گئی ہے. انہوں نے جتنی خریدی تھی اب پتہ نہیں خیر اتنی اسٹاک میں ہے نہیں, تو یہ ابھی پھر اوپر سے ٹیکس لگا دیا ہے. ابھی جو فلور مل والے کہہ رہے ہیں کہ 90 پہ ہو جائے گا, تو ضرور ہوگا, بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. اور چینی پہ بھی ٹیکس لگایا انہوں نے, اور اس کی تو یہ کئی ایسی چیزیں ہیں. اور میں سب سے انٹرسٹنگ بات لیکن شارٹیج کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے, ہمارے پاس
جو ہے گندم وافر مقدار میں ہے، لیکن پھر بھی ایک مافیا ایسا ہے جو اس پر ہولڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم اور منگا رہے ہیں تاکہ مارکیٹ میں سپلائی ڈیمانڈ کو مینیج کر سکیں. نہیں، مافیا کی بات ہی نہیں ہے نا. 27 لاکھ ٹن تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ضرورت ہے، حکومت نے خرید لیا ہے نا. یہ عوام کی تو بات نہیں ہے، مافیا کی تو بات ہی نہیں ہے. اور یہ مارکیٹ میں کب ریلیز کریں گے، اس کی گورننس کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے کس ٹائم گندم ہم نے مارکیٹ میں لا لیا ہے. اب دیکھتے ہیں نیچرل بات ہے، پچھلے سال انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک جا کے جو گورنمنٹ جو سٹاک کرتی ہے اپنا گندم کے سٹاک جو ہوتے ہیں، وہ جا کے اکتوبر نومبر میں جب نئی فصل بوائی ہوتی ہے تو سب یہ اپنے جو ہے اسٹور جو ہے مارکیٹ میں لاتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے کیا کیا کہ وہ جون ادھر سے پنجاب کی جو گندم تھی وہ سمگل کر دی، اور جون جولائی کے میں انہوں نے سرکاری جو اسٹاک تھے وہ مارکیٹ میں لے ٹھیک ہے کیا ہو کہ پھر نومبر دسمبر میں ساری شارٹیج ہو گئی، اور پھر یہ خود سمگل کراتے ہیں. یہ سارے اس اور پرائم منسٹر جو عمران خان ہے ان کی حکومت بنی گالہ تک ہے، نیچے وہ جو آرڈر پاس کر رہے ہیں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اسی طرح پنجاب کا حال ہے. کیوں اسمگل کرائیں گے نیازی صاحب؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دس کہ کیوں اسمگل کرائیں گے یہ لوگ؟ خود سے کیوں اسمگل کریں گے؟ اگر خود ان کی حکومت ہے، خود ان کو شارٹیج ہوگی، خود ان کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا، خود ان کو ووٹ لینے جانا پڑے گا، تو اسمگل کیوں کریں گے خود سے؟ یہ جو وہ لوگ ہیں جو بیوروکریٹس ہیں یہ سارے مل کے کرتے ہیں. عوام بیچارے کو کیا پتا، سادے لوگ بندے ہیں ان کو کیا پتا کہ کون اسمگل کر رہا ہے. یہ سارے منسٹر دیکھو، اس کا جو پہلے چینی کا آٹے کا اسکینڈل آیا تو اس میں خسرو مختار کا نام نہیں آیا، جہانگیر ترین کا نام نہیں آیا. ابھی یہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف نے جو ہے وہ چینی اسکینڈل کے ذمہ دار کا نام لے رہے تھے. نام 20% پاکستان کی چینی پروڈکشن ہے وہ جہانگیر ترین کے ہاتھوں ہے، اور ان کو تو انہوں نے این آر او دے دیا کیونکہ بجٹ پاس کرنے کا مسئلہ تھا. اس کے باوجود میں پیشی بھی تو ہوئی ہے، 25 ارب روپے چھوٹے ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانسفر کر دیے تھے، وہ بھی تو ہے نا فیکٹ. اس میں وہ بھی تو بھگت رہے ہیں سر آپ لوگ. چلیں نیازی صاحب، اس میں اس پہ آپ سے جواب لیتا ہوں. میں بیرامن تنگی صاحب سے پوچھوں. بیرامن تنگی صاحب، پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے 1350 سے لے کے 2000 پہ ریٹ لے آئے تھے، اور پھر اسمگلنگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. حکومت کہہ رہی ہے مافیاز کا بھی سامنا ہے. اب یہ گندم کی پرائز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ ہمارے پاس بمپر کراپ بھی ہوئی، لیکن ہم کیا اس کا اثر عوام تک منتقل کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیدی صاحب یہ مجھے بتائیے آپ مجھے کتنا ٹائم دیں گے؟ آپ تنگی صاحب آپ پورا جواب دیں، آپ کا پورا جواب میں لوں گا. مطلب کی میں بات کروں؟ آپ بالکل آپ کھول کے اپنا جواب دیں، میں بریک نہیں لوں گا جب تک آپ کا جواب نہیں کمپلیٹ ہوگا. میں ریلیکس ہو کے جواب دینا چاہتا ہوں. جی آپ بالکل دیں. دیکھیے زیدی صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو کویشچنز مجھ سے زیدی صاحب جو پوچھتے ہیں تو لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، اور وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کیا سوال پوچھا. آپ نے اس بھائی سے، بہاری صاحب سے پوچھا ہے. میں کبھی نہ ملا ہوا، مجھے ابھی بھی شروع میں نے نہیں سنا کہ یہ ایم این اے صاحب ہے، منسٹر صاحب ہے، ایم پی اے صاحب ہے، لیکن ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہوگا پی ٹی آئی کا. آپ نے ان سے سوال کیا کہ گندم کیوں منگوا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نون چور ہے، پیپلز پارٹی چور ہے، مافیاز ہے، کرپشن کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق یہ چور حکومت ہے. اور پھر جو اس وقت کٹپتلی پرائم منسٹر صاحب ہے، اس نے ڈیورنگ دا الیکشن کہا تھا کہ جس حکومت میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پیسے کی قیمت گر جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چور وزیر اعظم ہے. اور پھر میرے بھائی نے مافیاز کی بات کی تو میں مافیاز آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا. مافیاز کون ہے؟ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سٹنگ پرائم منسٹر مافیاز کا سرغنہ ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر عمران. اور مافیا سی او ملک جبا مافیا، او پیاٹی مافیا، او بلین سونامی ٹری مافیا، او آٹا اسکینڈل آٹا مافیا، او گندم مافیا، او چینی مافیا، او میڈیسن مافیا، او ماسک مافیا، او ویکسینیشن مافیا، او آر این جی مافیا، او رنگ روڈ مافیا. اور آج یہ مافیاز یاروں دوستوں کی شکل میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے ایک طرف اور دوسری طرف بیٹھے ہیں. کیا بات کرتے ہیں کہ مافیاز کی وجہ سے ہم گندم لاتے ہیں تاکہ مافیاز کا کنٹرول نہ ہو. مافیاز تو آلریڈی
कंट्रोल करता है। अगर माफियाज की वजह से गंदम मंगवाते हैं, फिर इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। वो गवर्नेंस नहीं चला सकते हैं, उसके पास इख्तियार नहीं है। और अगर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नो डाउट यू आर द प्राइम मिनिस्टर बट यू आर द सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, पहली स्पीच में कहा था। फिर मेरे भाई ने कहा कि माफिया की वजह से, तो आप किस लिए बैठे हैं? आपके पास इदारे हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, तो आपके प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन इंटरनेशनल में तो करप्शन में नंबर 1 तो पाकिस्तान है। लेकिन तंगी साहब सॉरी टू से आप तंगी साहब आप सवाल सुन ले, सॉरी टू से आप लोग कहते हैं कि खान साहब माफिया हैं और वो रन भी कर रहे हैं। जब उनको हटाने की बात आती है, मुस्लिम लीग नून आपकी मिन्नतें करती रही कि आए मिलकर हुकूमत गिराते हैं, आपने कहा नहीं। मुस्लिम लीग नून को आपने डिच करके पार्लियामेंट में यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्ट करा दिया, बाप के वोट जो सेनेटर्स हैं उनके साथ मिलके। क्या बात कर रहे हैं सर? पीपल्स पार्टी क्या पीछे रही है इस तमाम मामले में? जैदी साहब, मैं इस जैसा नहीं हूं कि मैं आपको कहूं कि ये सवाल मैं आपसे करता हूं। आप एंकर हैं, यू हैव राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगा। आपने पहले सवाल इनसे किया तो आपको कहा कि नहीं, ये सवाल मैं आपसे करता हूं। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। 41 इयर्स मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। सर आई गेस वो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था और इसमें इतना कोई इशू नहीं है। मैं इनकी तरफ आऊंगा। यावर बुखारी साहब तंगी साहब आप और बात कंप्लीट करें, हमने प्रोग्राम के टाइम को भी देखना होता है। दैट्स व्हाई जी करता हूं, तो आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूं। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें सर। ये ना आपकी बात 9 बजे से ज्यादा चली जाए। मैं ये बात करता हूं कि आज मेरे भाई ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि 20 किलो जो तेला है बैग है उसकी कीमत कितनी बनेगी। मैं आज उसको बताना चाहता हूँ और आपको भी दावत भी दूंगा कि आप आए, 17 डिस्ट्रिक्ट आए, केपी आ जाए। 1300 रुपए का बिकता है इस वक्त 20 kg का, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में 400 रुपए था 2008 में और 13 में हमने 2400 रुपए छोड़ दिया। और मुस्लिम लीग नून में 650 रुपए था, आज 1300 रुपए का बिक रहा है। जो सुपर पोस्ट और गवर्नमेंट मुलाजिमीन अपने बच्चों को सूखी रोटी नहीं खिला सकते हैं। ठीक, ये बात करते हैं कि हमने गरीबों को रिलीफ दिया। वो गरीब जो आज हर सेक्टर के लोग रोड पे गोल मरामदों के नारे लगा रहे हैं। तंगी साहब मैं इनसे अब जवाब ले लूं वरना फिर टाइम निकल जाएगा सारा। मैं बुखारी साहब से के पास चलता हूं। बुखारी साहब, एक तो ये बताएं कि हुकूमत का काम है माफियाज के खिलाफ लड़ना, और आप लोग 4 साल से 2.5-3 साल से हुकूमत में, और आप लोगों की जिम्मेदारी है ये कि आप जो नारा लगा के आए थे, जो हाइप क्रिएट की थी कि हम 100 दिन में तब्दीली ले आएंगे। चलें 100 दिन एक आपने सिंबॉलिकली यूज़ किया, लेकिन अब इतना टाइम हो गया कि अब तो आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि माफियाज से किस तरह से लड़ना है। दूसरी बात यह कि अगर हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर अपोजिशन तो इस तरह से बोलेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। माफियाज के साथ देखिए 2 तरीके कार हैं। एक हेड ऑन उनके एक बंदे को पकड़ के ना उनको जेल में डाल के सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। दूसरा तरीका ये है कि उनको खोखला कर दिया जाए कि जो जितना आप शोर सुन रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं ना, ये मुझे इन लोगों की जितनी बातें ये लोग कर रहे हैं कि इनका जो रिजेक्टेड इनका कैंडिडेट था जो हार गया, वो लोग कहते हैं सिलेक्टेड, हम इनको कहते हैं रिजेक्टेड। वो बातें छोड़ दें कि सिलेक्टेड रिजेक्टेड, ये सारी ऐसी बातें कि जिससे आवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका सिर्फ दिल खुश होता है और हमारा भी दिल खुश होगा, हम रिजेक्टेड कह देंगे, लेकिन इसका कोई आवाम से चीज़ें खुर्दोनोश ख़रीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ फ़र्क पड़ता है, हमने माफिया को कंट्रोल कैसे करना है, हमने प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल करना है। यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में जाके लड़काना का हाल देख लें, आज भी जो वीडियोज़ आती हैं, लोग नालियों में गिर रहे हैं, नालियाँ ब्लॉक है, छोड़ दें। वहाँ पे लोग टमाटर लड़काना में बेहतरीन टमाटर होता है। लड़काना का टमाटर लोग जाके अपनी फसलों में फेंक रहे हैं क्योंकि उनको कीमत नहीं मिल रही। ये क्यों? इसी की वजह से हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो सारा इशू था, हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो पिछली हुकूमतों ने राइज किया हो और वो परफेक्टली चल रहा हो। ये कोई हमारा क्रिएटेड नहीं है, ये इन लोगों के डिपार्टमेंट्स को आप बेड़ा गर्क करना, अपने मनमानी के लोगों को भर्ती करना, नाअहल लोगों को भर्ती करना,
पैसे लेके लोगों को भर्ती करना, इस वजह से क्योंकि सिस्टम्स इन लोगों ने डेवलप ना होने दिए ताकि ये मुल्क तबाह हो और इनकी तरफ कोई देखे नहीं। हम लोगों ने जो तरीकाकार इख्तियार किया है, अगर हम एक एक बंदे को पकड़ के जेल में नहीं फेंक रहे हैं, हम उनके जरिए माश का बेड़ा गर्क करेंगे। हम इंपोर्ट करके, हुकूमत का पैसा है, ये हुकूमत अवाम की है, हुकूमत अवाम की है, किसी के बाप की हुकूमत नहीं है। ये गरीबों पे पैसा खर्च होगा, ना मेरे बाप का पैसा है, ना जैदी साहब आपका है। ये पैसा हम अवाम पे लगाएंगे, एक नहीं 100 दफा लगाएंगे, 100 नहीं 1000 दफा ये पैसा लगाएंगे ताकि गरीबों को रिलीफ कह रही है कि हम एक एक बंदे को बजाय पकड़ के करें, इन्हें माशी तौर पर इतना कमजोर कर दें, इनकी स्ट्रेटजीज को हम काउंटर स्ट्रेटजीज के साथ इनको खत्म कर दें। बिल्कुल इंसेंटिव जब खत्म हो जाएगा जैदी भाई, जी मैं यही कह रहा हूँ कि इंसेंटिव जब खत्म होगा ये माफियाज खुद अपनी मौत मर जाएंगे। मैं एग्जैक्टली सर यही बात कह रहा हूं कि मैं नियाजी साहब से मैं गौस नियाजी साहब से इसका रिस्पॉन्ड लेना चाहूंगा कि आप लोग जो काउंटर स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, नियाजी साहब उसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये इसी तरह होना चाहिए? देखिए जी, ये जो एक तो कहते हैं बम्पर प्राइस है या उसका करेक्टर आपको देते हैं। वजह ये है कि मुझे बताएं कि क्या आपने को किसानों को नया कोई बीज ला के दिया, क्या आपने खाद के रेट कम किए, क्या आपने हर वक्त पानी दिया? कुछ भी नहीं किया। ये तो अल्लाह ताला के फजल से कोई अच्छी कदम हो गई तो उसका क्रेडिट भी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रहे हैं। जिस तरह सरताज गुल ने एक दफा अच्छी बारिशों का क्रेडिट इमरान खान को दिया था और इतनी बारिशों की सारा बेड़ा गर्क हो गया। अब अगर इनका दावा ये सही है कि 27 मीट्रिक टन गन्ना खरीदी है, फिर 10 लाख टन क्यों खरीद रहे हैं? मसला ये है कि उसमें ये कमीशन खाएंगे। इनका जो कमीशन माफिया बैठा है ऊपर, वो सारा कमीशन का खा के कमीशन ठीक जी मंगवाएंगे और गवर्नमेंट को दी इनकी स्ट्रेटजी है। और करप्शन में जैसे मेरे भाई ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में ये करप्शन कहते हैं कि करप्शन में कितने दौर में बढ़ी है। और देख लेना अभी जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो गन्ना के रेट, आटे के रेट 90 क्या 100 से भी ज्यादा होंगे और मिलेगी भी नहीं। और यही इंशाल्लाह इनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगी। ठीक, कोई गवर्नेंस नहीं है। ठीक, आप लोगों का चीनी माफिया। जी नियाजी साहब आपका पॉइंट आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरमन तंगी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इधर ही है हम। और यावत बुखारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू क्लोज दिस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की आज प्रोग्राम में कि आटे की कीमतें में क्या इजाफा होने जा रहा है, हुकूमत क्यों दरामद करना चाह रही है। हमने सोचा कि इस पर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है और जो अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है आपके सामने रखा जाए। आप बेहतर जज हैं, आप बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है। कमर सैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।